قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ایسا یاد کروں گا کہ یہ وہ مقام بندے کو دیا جا رہا ہے کہ بندے کی شخصیت اور اس کی سیرت اور کردار اگر اس راہ پر ڈل جائے تو اسے وہ درجہ مل جاتا ہے کہ تنہا بندہ اللہ کا ذاکر نہیں رہتا بلکہ اللہ بندے کا بھی ذاکر ہو جاتا ہے۔ اب ان خوش نصیبوں کا حال دیکھیے کہ جو خود تو اللہ کے ذاکر بنے ہی مگر اللہ ان کا بھی ذاکر ہو گیا، وہ خود تو اللہ سے محبت کرنے والے تھے ہی مگر اللہ ان سے محبت کرنے لگا۔ یحبہم و یحبونہ، وہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر محبت اور ذکر کا ایکسچینج ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے ذکر کرنے والے بندوں کو اس درجے پر پہنچاتا ہے کہ انہیں باعث مباحات کر دیتا ہے، رش کے ملائک کر دیتا ہے۔ اور کس طرح ذکر کرتا ہے؟ جو وعدہ کیا نا حدیث قدسی میں کہ اوپر ملائکہ میں ذکر کرتا ہوں، کس طرح کرتا ہے؟ اس ذکر کی ایک کیفیت ایک اور حدیث قدسی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے نماز مغرب ادا کی، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کچھ صحابہ گھروں کو چلے گئے، کچھ بعد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تیزی کے ساتھ تشریف لائے، آپ کا سانس مبارک پھولا ہوا تھا، اتنا تیزی سے نکلے اور آتے ہی صحابہ سے فرمانے لگے ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء ویقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى۔ فرمایا میرے صحابیوں، تم اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں بیٹھے ہو اور اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، آؤ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری آئی ہے، دیکھو وہ تمہارا رب ہے، اس نے آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اور وہ ملائکہ کو متوجہ کر کے یباہی بکم الملائکہ، وہ اپنے ملائکہ پر تمہارے اوپر مباحات فرما رہا ہے، ملائکہ کی مجلس میں تمہارے اوپر خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہا ہے، اور ملائکہ کو دکھا رہا ہے اور فرما رہا ہے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو، انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى، میرے ان بندوں کو دیکھو کیسے بندے کہ نماز پڑھ چکے، فرض ادا کر چکے مگر گھروں کو نہیں جا رہے، پھر بھی میری یاد انہیں یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، اگلی عبادت اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ دیکھو میرے ایسے بندے بھی ہیں جو فرض ادا کر کے بھی میری یاد انہیں جکڑ لیتی ہے، اور ایسے بھی ہیں جو مسجدوں سے چلے جاتے ہیں مگر دل ان کا مسجدوں میں معلق رہتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ذکر کا ایسا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں وہ صرف اللہ کے ذاکر نہیں رہتے، مذکور بھی بن جاتے ہیں۔ غالباً علامہ اقبال کا یہ مصرع اسی امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شود، یعنی ذاکر اللہ کا ذکر کرتے کرتے ذکر میں فنا ہو جاتا ہے اور نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وقت ذاکر نہیں رہتا بلکہ مذکور ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ہر وقت میرا شکر ادا کرتے رہا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دو طرح کا تعلق انسان کو انسان کامل بنا دیتا ہے، ایک تعلق ذکر، ایک تعلق شکر۔ ذکر اس اعتبار سے کہ ہمہ وقت اس کا تن اور من اللہ کی یاد میں مگن رہے اور کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جو اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور شکر اس اعتبار سے کہ جب خاص اوقات مصائب و آلام کے، پریشانیوں کے یا خوشی کے اور غمی کے، دکھ کے یا سکھ کے، فراخی کے یا تنگ دستی کے، جس قسم کے بھی حالات آئیں تو ان حالات میں بھی وہ اللہ کا شاکر رہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں جو عبادت و استعانت کا بیان ہے ان دونوں حالتوں کی طرف اشارہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہی بندگی اختیار کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں بھی بندے کی دو حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عبادت میں دراصل اس محیط بندگی کا ذکر ہے کہ اللہ ہم صبح و شام مسجد میں ہو یا دکان پر،
رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان، دفتر میں ہو یا خانہ کعبہ کے حرم میں، ہم جہاں بھی ہوں ہر جگہ یکساں تیرے بندے رہتے ہیں. ہم کئی چہرے پر نہیں سجاتے، ہم تیرے تعلق میں دھوکے بازی نہیں کرتے، دجل و فریب نہیں کرتے، منافقت اور ریاکاری کا برتاؤ نہیں کرتے کہ مسجد میں جائے تو اللہ کے بندے بن گئے اور دفتر میں گئے کسی اور دنیاوی زندگی میں گئے تو پیسے کے بندے بن گئے، مفاد کے بندے بن گئے. قدم قدم پر موحد ہو کر بندہ شرک کا برتاؤ کر رہا ہے. ایاک نعبد، میرے اللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تیرے بندے رہتے ہیں اور ہر حال میں تیری بندگی کا شعار اپناتے ہیں. یہ ہمارا عام معمول ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جب کبھی مصائب میں گھر جاتے ہیں، آلام میں گھر جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے اور زندگی عام نگر سے ہٹ جاتی ہے، ایکسیپشنل سچویشن ہوتی، اسٹیٹ آف نیسیسٹی، اسٹیٹ آف ایکسٹریم نیسیسٹی آ جاتی، پریشانی کا وقت آ جاتا. تو جس طرح ہم عام حالت میں تیرے بندے رہے، جب پریشانی کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی تیری بندگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، پھر بھی تیرے ہی سامنے جھکتے رہتے اور پھر بھی تیری ہی بارگاہ میں دامن سوال دراز کرتے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لمحے بندے کی بندگی کا امتحان لیتا کہ عام حالات میں میری بندگی کا چرچا کرنے والا جب زندگی پریشانی کا شکار ہو گئی تو اس وقت بھی میرا بندہ رہا یا نہ رہا. تو اس وقت بھی بندہ رہے تو یہ استعانت ہے اور عام حالات میں بندہ رہے تو یہ عبادت ہے. تو اس وقت اللہ کی بندگی پہ قائم رہنا یہ شکر ہے، عام حالات میں اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ ذکر ہے. اب میں اس آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. عام حالات میں اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ ذکر ہے، یہ عبادت. اور خاص حالات میں پریشانی کے وقتوں میں بھی اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ شکر ہے، یہ درجہ استعانت کہ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور مجھ سے کفر نہ کرو اور میری نعمتوں کا بھی کفران نہ کرو. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ اپنی بندگی کو درجہ ذکر اور درجہ شکر، درجہ عبادت اور درجہ استعانت میں ہمہ وقت متعلق کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب اور مرتضی بندے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں. اور انہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو اللہ کے ذکر و شکر میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے سوا ان کا کوئی مقصود و مطلوب نہیں رہتا، تو پھر اللہ کی رضا بھی انہیں اپنا مطلوب بنا لیتی. اس لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ. کتنے پریشان حال اور پریشان بال، گرد آلود بال والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کا تن اس لائق نہیں کہ وہ تمہارے دروازوں پر آئیں تو تم انہیں دروازوں پر کھڑے رہنے دو. مدفوع بالابواب. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے دروازوں پر اگر آ جائیں تو تم ان کی ظاہری حالت دیکھ کو دھکے دے دو، انہیں بھگا دو، اپنے پاس تک کھڑے ہونے نہ دو، انہیں اپنا ہمنشیں تک بنانا گوارا نہ کرو. مگر نادانو تمہیں کیا خبر، وہ اللہ کی بندگی میں اس مقام کو پا چکے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برہ. اگر وہ اللہ کے بھروسے پر کسی انہونے کام کے بارے میں بھی قسم کہہ دیں تو خدا کی ذات اپنا نظام فطرت بدل دیتی ہے، ان کا کہنا پورا کر دیتی، اپنے نظام کو بدل دیتی اور اپنی خصوصی قدرتوں کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جو ان کی زبان سے نکل جاتا اس کو کر دیتی. اس لیے کہ اللہ کے بندے نے اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لی تاکہ میرا بندہ شرمسار نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندگی کا یہ شعور عطا فرمائے اور پھر اس شعور کی برکتوں کے ساتھ ہمیں ظاہراً و باطناً مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين